ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے، یہ بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ دو ایمان والے تو مکہ میں تھے، بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب۔ روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی، صبح صادق کا وقت تھا، فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا، اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا۔ حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں، دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں، وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے، کسی کے نصیب میں نہیں۔ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کی دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام، اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے، تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی، حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی۔ اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے، آج بھی نہیں منا رہے، تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے۔ تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مکہ والے تو کافر تھے اس وقت، نہیں منائے، لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی، مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں اب سناتا ہوں میں آپ کو۔ جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے، اللہ اللہ، مدینے والوں کو لاکھوں سلام، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ 1 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر گھر سے چھوٹی بچیاں، بچے، جوان، بوڑھے، غلام، سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے، وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا، تب چمکے گا۔ 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے، خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے، اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا۔ میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ غلط ہوا؟
بھائی پرمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے, کووڈ-19 ہے ٹھیک ہے, لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی. آپ 144 لگاؤ 188 لگاؤ, ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی. ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے. اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے. کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا. میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں, جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں. ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں, امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی, کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں. جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی ابتدا کرے. اب میں جو بات کر رہا ہوں جلوس کی بات بیچ میں آئی کہاں سے ہے, تب بھی جواب یہی دینا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا. یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا. حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے. ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں, سروں پر ٹوپیاں, غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے. اے مسلمانوں آج 12ویں شب ہے, مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, یہاں کا موسم بھی, کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر, یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں, کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں, ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں. اب ایک بات یاد رکھیں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے, ہم اس کا جلوس نہیں نکالتے. تم جس کے جھنڈے لے کر گھومنا چاہتے ہو گھومو, ہمارا تو معمول یہ ہے کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلتے ہیں. لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو, ان کو اگر کڑن اور جلن ہوتی ہے تو ہونے دو. ارے میاں یہاں پر بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کے ریلیوں میں کبھی کورونا نہیں آیا, کبھی نہیں آیا. اس وقت کورونا بہت سارے سنیاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہیں نہیں آیا. تیوہار میں نہیں آیا, بہت سارے سیاسی پارٹیوں کے الیکشن کیمپیننگ میں نہیں آیا. ابھی سننے میں آیا ہے کہ ان کا سنیاس ختم ہوا اور جلوس میں آنے والا, جلوس میں آنے والا ہے. آپ سب سترک رہیں, سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھیں. میرے عزیزوں 1000 باتیں آنے دو, لیکن ایک نعرہ ہمارا ہوگا, ایک نعرہ ہمارا ہوگا, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. تم آج کی بات کرتے ہو,
کہ یہ 12ویں کو نکلیں گے 14ویں کو نکلیں گے، نہیں میاں، حشر تک ڈالیں گے ہم۔ پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ اور سنو، تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔